गिराया गया اور کراچی میں جس طرح سے ایم کیو ایم پاکستان مسلم لیگ فنکشن کے دفاتر پہ حملہ کر رہی ہے اور ہمارے کارکنوں کو دھونس دھمکی اور ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ میں پہلے کراچی کی بات کروں گا کہ ایک ہفتے پہلے سرجانی ٹاؤن میں ہمارے دفتر پہ مسلح افراد نے آگے حملہ کیا اور ہمارے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، اور پھر ہم نے جو ہے وہ ان کے بڑوں سے بات کی، ڈاکٹر فاروق ستار سے میں نے بات کی اور میں نے کہا کہ اس معاملے کو بڑھنے نہ دیں ورنہ پھر یہ پوری کراچی میں پھیل جائے گا، اور اس کے نتیجے میں شکر ہے کہ ان کو کوئی سمجھ آئی اس بات کی، اور پھر ایک تصفیہ جو ہے وہ ہوا، حالانکہ ہمارے لوگ زخمی تھے پھر بھی ہم نے تصفیہ کیا شہر میں امن کی خاطر اور وہ معاملہ دبا، لیکن ان کی پیاس نہیں بجھی اور انہوں نے 20 تاریخ کو ہمارے بلدیہ ٹاؤن میں پٹنی محلے میں کے قریب ہمارا ان کا ایک پٹنی اسماعیل پٹنی پاکستان مسلم لیگ فنکشن میں شامل ہوا اور وہ وہاں دفتر کھولنا چاہ رہا تھا، تو ان کو یہ ناگوار گزرا اور انہوں نے حملہ کیا ہمارے کارکنوں پر 21 تاریخ کو، اور 7 لوگ ہمارے زخمی ہوئے جو کہ گرفتار بھی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جو ان میں سے کوئی ایم کیو کا کوئی زخمی نہیں ہے، اور انہوں نے اندھا دھند ڈائریکٹ فائرنگ کی اور ہمارے لوگوں کو جان بچا کے جانا پڑا، بھاگنا پڑا، اور جو لوگ زخمی ہیں وہ گرفتار بھی ہو گئے۔ ایم کیو کی طرف سے کوئی بھی گرفتاری نہیں ہے، کوئی بھی زخمی نہیں ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پولیس ان کے ساتھ ملی بھی ہے۔ پولیس اور یہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ہم سمجھتے ہیں ایک سکے کے 2 رخ ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور لوگوں پر جو ہے اپنا غیر آئینی اور غیر قانونی تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کی بہت سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے جو ساتھ اس میں ہمارے جو ڈسٹرکٹ کیماڑی کے صدر ہیں نذیر احمد رند صاحب، وہ بھی گرفتار ہیں، حالانکہ وہ میرے خیال علاقے میں تھے بھی نہیں، تو ان کو گرفتار کرنے کی کوئی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کے بعد ہم نے پھر بھی بات کی، میں نے ان کی ایم کیو کی لیڈرشپ کے ساتھ بات کی، اور میں نے پھر وہی بات کی سرجانی ٹاؤن میں جو ہم نے کی تھی کہ اس معاملے کو بڑھنے نہ دیں، اس کو کوشش کریں کہ کسی طریقے سے حل ہو، لیکن اب ان کا مقصد جو ہے وہ امن تو نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کہ شہر میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کی جائے، پولیٹیکل پارٹیز کو یہاں پر کام کرنے سے روکا جائے اور اپنی جو دہشت گردی ہے اس کو رائج کیا جائے۔ تو ہم اس کی بڑی پرزور مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انصاف ہمیں کورٹوں کے ذریعے ملے گا۔ آج ہم وکیل ہمارے پیش ہوئے کورٹ میں، اور 1 دن کا ریمانڈ ان جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو دیا گیا ہے، اور کل پھر جا کے ہم دوبارہ پیش ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی بیل وہاں سے ہو سکے۔ میرے پاس یہ تصاویر ہیں جو کہ میں آپ کو سامنے دوں گا، اپنے سامنے جا کے کیمرے کے سامنے دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ زخمی ہیں، یہ گرفتار ہیں، سر پھٹے ہوئے لوگوں کے خون سے لت پت ہیں۔ یہ پورے منہ پہ چیرے لگے ہوئے ہیں، سر پھٹا ہوا ہے، مار مار کے حالت بگاڑ دی۔ یہ پیچھے انہوں نے کوئی چیز پھونکی ہے، تو یہ ظلم اور بربریت ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور پورے سندھ میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کراچی شہر میں ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا تو اندرون سندھ پھر کیسے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ آپ اس بات کو
نوٹ کر لیں کہ ہم پرامن طریقے سے معاملات کو چلانا چاہتے ہیں. ہماری سرش میں نہیں ہے کہ ہم کوئی دہشت گردی کریں یا حملہ کریں یا کوئی اسلحہ بردار لوگ رکھیں. ہماری پالیسی ہے کہ کوئی کرمنل ہمارے درمیان نہیں ہوگا اور جیسے بھی کوئی پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے ہم اس کی بالکل کارروائی کرتے ہیں اور نکال دیتے ہیں. لیکن ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ یہ بات نہیں کر سکتے. اور آپس کی ان کی لڑائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کی فرسٹریشن پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اپنے دوستوں کو بھی وہ جو ہے تکلیف دینا چاہتے ہیں جو کہ ان کے فائدے میں نہیں ہے. آئندہ بھی سیاست ہوتی رہے گی اور آئندہ بھی جو ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشن کراچی شہر میں زور و شور سے سیاست کرے گی اور سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے. آئیے رشید بھائی کراچی ڈویژن کے صدر پاکستان صرف ایک سوال میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ان پہ فائرنگ کی تو پھر ہمارے لوگ کیوں زخمی ہوئے؟ ان کے لوگ بھی زخمی ہونے چاہیے تھے. ایک ہو جاتا. اگر ہمیں مار مار کے بھگا دیا گیا تو ان کی دیواروں پہ وہ دکھا رہے ہیں بڑے صاف ستھرے قسم کے شیڈ, تو وہ بعد میں کیا فائرنگ کر کے وہ نہیں چلا سکتے؟ اس کا گواہ کون ہے کہ یہ جو شہید ہوئے وہ بس مارے گئے وہ ہم نے مارے؟ تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہم آپ کے توسط سے چاہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہو. تو یہ مختصر سی بات تھی. اس کے علاوہ جو سندھ میں ہو رہا ہے جس طرح سے وہ جتوئی برادران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جھوٹے مقدمات اور کر رہے ہیں, اب انہوں نے جو ہے فزیکلی چیزیں جو ہے نقصان پہنچانا شروع کر دیا. دریا خان مری میں انہوں نے پیٹرول پمپ اور رہائش یا لوگوں کی جو ہے نا وہ غلام حیدر مری کی ڈھا دی اور کس کے حکم پہ ڈھائی؟ آپ کے وزیر داخلہ کے حکم پہ ڈھائی. نوشر و فیروز میں ان کا راج وہ سمجھتے ہیں جس کی ہم بہت مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اب یہ برداشت بعد میں جب ان کی حکومت جائے گی تو یہ نہیں کر سکیں گے. اور ہم ان کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ان کو کھلا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ حربے جو ہے یہ ان کو مہنگے پڑیں گے. تو میرے دوستوں بھائیوں, آپ کا تعاون ہمیں جو ہے درخواست ہے کہ آپ اس مسئلے کو ہمیں انصاف دلانے میں ہماری مدد کریں. یہ زیادتی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ زیادتی ہوئی تو پھر یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہے گا. اس شہر میں ہنگامہ آرائی اور دہشت گردی اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر شریف آدمی یہاں رہنے کے قابل نہیں رہے گا. ویسے ہی انہوں نے برباد کر دیا. آپ دیکھیں اس شہر کو کس بری طریقے سے نوچ نوچ کے تباہ کیا گیا ہے. اس شہر کی ایک سڑک جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اس شہر کے لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا. اس شہر میں جو ہے وہ بجلی نہیں ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ گیس ایسے تبرکن دیتے ہیں آپ, مطلب پورے کھانے کے بنانے کے ٹائم میں بھی گیس نہیں ملتی ہے. تو بھیا یہ کیا ہے آپ کر رہے ہیں؟ اور یہ ایم کیو ایم اس میں شامل ہے کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یزید کو سلام کیا, حسین سے بھی دوستی, حسین سے بھی دوستی. تو یہ پیپلز پارٹی کا آپس میں ارینجمنٹ ہے. تو ہم اس شہر کے لیے اب کھڑے ہو گئے. ہم نہ ان کے بندوقوں سے ڈرتے, نہ ان کی دہشت گردی سے ڈرتے, نہ ان کے روپ سے ڈرتے, نہ ان کی فارم 47 سے ڈرتے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس شہر میں پاکستان مسلم لیگ کراچی کی نمائندہ جماعت بن کے ابھرے گی. یہ بات میری آج لکھنے آتی ہے. بہت بہت شکریہ.